سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے۔ اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سورت کا جو پس منظر ہے، یہ ایک جو زہار کرتے تھے جاہلیت کے ٹائم پہ۔ زہار کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ تو یہ یوں کہہ دینا کیا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، مطلب حرام ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ زہار، اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ جب سٹارٹنگ ہم آیتیں دیکھتے ہیں، اور یہ جو صورت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہسبینڈ ان کو زہار کرتے، اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے۔ وہ بہت شاکڈ ہو جاتے، کیونکہ اب یہ کیا ہے، پرماننٹ irrevocable ڈیورس تھی۔ تو خولہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اب میں یہ عمر میں مجھے ایسا ڈیورس دے دیے تو میں کہاں جاؤں گی، اب میرے لیے کیا ہے۔ اور وہ اس طرح اپنی بات کو بیان کر رہی تھی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی ہے۔ یہاں پر نام مینشن نہیں ہے، لیکن ہم کو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ بات سن لی ہے، جو اپنے خاوند اوس بن ثابت، یہ بھی کیسے معلوم ہوتا اوس بن ثابت ہے، یہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، تفسیر سے، کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ مطلب ایک معنی میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی دو صفت آئی ہیں، خوب سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب یہاں پر وتشتکی الی اللہ، مطلب شی از کمپلیننگ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، وہ بیگ کر رہی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو وہ کچھ بھی نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اللہ نے سن لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اب یہ اولڈ ایج میں گرے اولڈ ہو گئی، اور میں اب اس زمانے میں کہاں جاؤں۔ اب آپ امیجن کریے، ایک اولڈر لیڈی بچے پیدا کرنے کے بعد، یہ سارے مرحلوں کے بعد ایک سرٹن ایج میں وہ کہاں جائے گی۔ تو اب زہار ایسی چیز تھی جہالت میں، لوگ ایسا کہہ دیتے تم میری ماں کی طرح ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح وہ گریف سورو میں اللہ کے سامنے بات کر رہی تھی۔ دیکھیے، اللہ کے سامنے گلا شکوہ کر سکتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرنا ہے جو گناہ کی بات ہو۔ تو یہاں پر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو ڈیفیکلٹی سے وہ گزر رہی تھی، جو انجسٹس ہو رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سامنے لا کے وہ بات بتائی۔ تو اب یہ سچویشن اس طرح تھا، ابھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کو بیان ہی کر رہے تھے، وحی آ گئی، اور وحی کے ذریعے حکم آ گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ تشتکی الی اللہ، وہ کمپلین کر رہی تھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کمپلین کو دور کرنے والا ہے۔ تو دیر از نتھنگ رانگ، اللہ کے سامنے ہم بول سکتے، بتا سکتے۔ اور زہار یہاں پر بتایا گیا ہے، یہ غلط چیز ہے، اور اس کے لیے یہ کون بولے تھے، الفاظ کون بولے تھے، کہ ان کے ہسبینڈ بولے تھے، اوس بن صامت ان کے ہسبینڈ کا نام تھا، وہ زہار کیے تھے۔ اب جب ان کو واپس جانا رہے گا اپنی وائف کے پاس، تو ان کو سرٹن تھنگس کرنا پڑے گا۔ آگے صورت میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اب وہ ان کو کیا کرنا ہے۔
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتکم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس آئے، اللہ تعالیٰ عفو ہے اور غفور۔ تو الذین یظاہرون، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے انہیں پیدا کیا، بے شک وہ ناگوار بات ہے اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتائی جا رہی ہے کہ جو تمہاری مائیں ہیں، جو 9 مہینے پیٹ میں رکھے اور پیدا کرے، وہی تمہاری مائیں ہیں۔ اگر تم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس وجہ سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ بیوی کی جگہ الگ ہے، ماں کی جگہ الگ ہے۔ دیکھیے یہ ایک غلط بات تھی، منہ سے خراب بات نکالے تھے، اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کیا صفت آئی؟ لعفو غفورا، بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرے، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیوی کو یہ غلط بات بول دی، زہار کرے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہے، مطلب اب ہمارے منہ سے غلط بات نکل گئی، کوئی آدمیاں اور آدمیاں ہی زہار کرتے، عورت کو بولتے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو منہ سے غلط بات نکلی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ریکنسائل کریں گے اور آپ کو اپنی وائف کے پاس واپس جانا ہے تو ایک گردن آزاد کرے، مطلب غلام کو آزاد کرنا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ چیز بتائی جا رہی کفارے میں۔ تو یہاں پر 3 آپشنز بتائے گئے ہیں۔ ایک گردن آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے، اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ اس بات پر باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر زہار میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم رجوع کرنا ہے، اپنی وائف کے پاس واپس جانا ہے، تو یا تو فتحریر رقبہ، گردن آزاد کرنا، مطلب کوئی سلیو ہے اس کو انسلیو کرو بیفور یو آر ٹچنگ یور وائف۔ ٹچنگ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ان اپروپریٹ ہے۔ قرآن از فار ایوری ون، بچے بڑے بوڑھے سبھی پڑھیں گے، مطلب جو انٹیمیسی ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اگر سمجھے کہ یہ چیز نہیں کر سکے، واٹ از دا نیکسٹ آپشن؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے، مطلب غلام نہ پائے ان سینس ہو سکتا آپ کو سلیو نہ ہی ملے، یا نہیں تو یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ غلام خریدنے اور اس کو آزاد کرنے۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے۔ پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سیکنڈ چیز کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے ایک بات منہ سے غلط نکالے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 60 ڈیز کنزیکیٹیولی کنٹینیوس روزے رکھنا ہے، کنٹینیوس روزے رکھنا ہے بیفور ٹچنگ یور وائف۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جیسا ہم کھانا کھاتے نا ویسے ہی کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک زہار، ایک بات منہ سے نکلی کری تو اس کا کمپنسیشن دینا ہے، یہ صدقہ دینا ہے، چیریٹی دینا ہے،
اور یہ کفارہ کون دینا ہے؟ جس کے منہ سے یہ بات نکلی. اور کس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی؟ ان کے ہسبینڈ کے منہ سے یہ خراب بات نکلی تھی. یا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے کنزیکیوٹیولی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 16 مسکینوں کو کھانا کھلانا، فل میلز کھلانا ہے. تو یہاں پر ایک معنی میں ہماری لائف کو ڈسپلن کیا جا رہا ہے، اور یہ پینفل پنشمنٹ ہے ڈس بلیورس کے لیے. کیونکہ اگر جو اللہ کے احکامات ہے، اللہ کے جو حکم ہیں، اس کے حکم کی اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، اٹ مینس یہ ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ پینفل پنشمنٹ رہے گا، کیونکہ یہ چیز کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بات جب منہ سے غلط نکالے تو اس کے لیے کتنی زیادہ آپ کو سزا بھی ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آتی کہ اللہ عفواً غفور، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف کرنے والا. اور عفو کیا ہے؟ ایسا معاف کرنا ہے جس کے بعد آپ کو کوئی نشان بھی نظر نہ آئے. ایسا معاف کرنا، ایسا نہیں ہے کہ معاف کر کے بار بار یاد دلانا دیکھو میں فلاں ٹائم معاف کیا تھا. ایسا معاف کرنا نہیں ہے. ایسا معاف کرنا ہے جس میں اس میں نشان بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا ہے. تو یہ 3 چیزیں بیان کیے گئے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کوبتوا کما کوبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ رسوا ہوں گے. وہ لوگ رسوا ہوں گے، ان سے پہلے بھی تھے جسے رسوا کیا گیا. ہم نے صاف آیتیں اتاری ہے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسوا کن عذاب ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری. جو اپوز کرتا میرے کمانڈ کو، میرے احکامات کو، میرے انسٹرکشنز کو، تو اس کے لیے ذلہ ہے، مطلب ہیوملیشن، ابیسمنٹ ان کے لیے سٹک کر دیا جائیں گا. تو ایک پرسن کیوں ہیوملیٹڈ ہو رہا، ڈیبیسڈ کیوں ہو رہا دنیا میں بھی آخرت میں؟ ہم دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے، ہم کیا چیز لیک کر رہے ہیں، ہم کیا چیز، کیا دینی طور پہ ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں، یا دنیاوی طور پہ. بعض وقت کیا ہوتا کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا، ڈیفیکلٹی ہوتی. اور دوسری چیز اللہ اور رسول کے یہ احکامات ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے بھی تکلیف اور پریشانیاں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی مشکل ہے اور آخرت میں. یہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری جو امت میں ہے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ ریفیوز کریں گے. کون ہے وہ؟ جو میری بات کو اوبے کریں گے ان لوگ جنت میں جائیں گے. جو میری بات کو ڈس اوبے کریں گے، ریفیوز کریں گے، ان لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو ہم سب چاہتے نا جنت میں جانا، تو ہم یہ چیزیں جو اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول اور اللہ اور رسول کے باتوں کے اس میں فتنہ ڈالتے، ٹربولیشن ڈالتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے. تو یہ سارے چیزیں بہت اسٹرکٹ ہے. اللہ اور رسول کے احکامات کو ہم پامال نہیں کرنا ہے، ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ڈے آف ریزریکشن میں کیا ہوگا؟ آیت نمبر 6، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیا. اللہ نے ان کو گن رکھا ہے
جبکہ وہ انہوں نے بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے احصاہا کیا ہے، جیسا کہ ہم فنگر ٹپس پہ کیسا گنتے ویسا، تو ہر انسان گناہ کر کے بھول جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز رجسٹرڈ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایکشن کریں گے، کچھ بھی بیہیو کریں گے اور بھول جائیں گے، نہیں، ہم جو گناہیں بھول بھی گئے، گناہ تو گناہ ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اپنے آپ کو ریکال کر کے یہ اللہ اور آپ کے بیچ میں ہے، آپ کسی کے سامنے وہ سنفل ایکٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سے معافی کرنا، فرگیونیس کرنا، چاہے آپ کے گناہوں کا ڈھیر ہو، جب آپ ریگریٹ، ریمورس کرتے، توبہ کرتے اور توبہ نصوحہ کرتے، سچی توبہ کرتے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرگیو کرتے آپ کے سنس۔ تو ہم احصاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز گن گن کے رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں، لا یقادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، یہ جو کتاب ہے ہماری، جو ہم دن رات جو عمل کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس میں رجسٹر کر لیے، اس میں لکھ لیے، انیومیریٹ کر لیے۔ ہم سمجھتے کہ آج کوئی ہم غلط کام کر کے بھول جائیں گے، چاہے اللہ رسول کے احکامات ہو یا لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہو، لیکن اللہ کے پاس ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے ڈے آف ججمنٹ میں کہ میں بیمار تھا، تم آ کے میرے کو وزٹ نہیں کرے، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلائے، میں بھوکا تھا، تم کھانا نہیں کھلائے، تو انسان کہے گا یا رب العالمین آپ کس طرح بھوکے پیاسے ہو سکتے یا آپ بیمار ہو سکتے؟ تو فرمایا جائے گا فلاں انسان بیمار تھا، فلاں انسان بھوکا تھا، فلاں انسان پیاسا تھا۔ تو ہم کیا لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ اور رسول کے احکامات یہ نہیں ہے کہ صرف نماز قرآن پڑھ لو، حدیثوں پہ عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پہ عمل جبھی ہوگا جب لوگوں کے ساتھ بھی ہم اچھا عمل کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورت پوری کرنا، انہیں بیمار ہے تو ان کے بارے میں پوچھنا، کوئی ہنگری ہے، کوئی تھرسٹی ہے، کسی کو پانی دینا، ایسا نہیں کہ ہم اپنے لیے ہی سوچ رہے ہیں دوسروں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک گناہ میں ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو ہیلپ نہیں کر رہے۔ رشتہ داروں کی ہیلپ تو دو آپ کو اجر ملیں گے، ایک تو رشتہ داری کا اجر اور دوسرا کیا ہے کہ آپ جو صدقہ کر رہے ہیں جنرل کیٹیگری میں آئیں گے اور اسپیشل کیٹیگری میں بھی آئیں گے۔ آیت نمبر 7 میں بتایا جاتا ہے الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تین افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس کام اور نہ زیادہ۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے سرگوشی مطلب جو کانوں میں بات کرتے نا اس کو سرگوشی کہتے، جو سیکریٹ باتیں کرنا ہے، مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، یعلم عین لام میم سے ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں سماوات میں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ما یکون من نجوا، نجوا مطلب کوئی بھی آپ سیکریٹ بات کہہ رہے ہیں، کانوں میں بات کر رہے ہیں، ثلاثہ مطلب 3، الا ہوا رابعہم، چاہے تم 3 لوگ بات کرو، چوتھا میں ہوں، بلا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اگر تم لوگ 5 ہو تو چھٹا میں ہوں، ولا ادنا یا اس سے کم یا زیادہ، من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا ثم ینبئہم، کیا میں تمہیں بتاؤں بما عملوا، جو تم کرتے ہو، یوم القیامہ، قیامت کے دن تو تم کو سب باتیں معلوم ہو جائیں گے، میرے کو ہر چیز معلوم ہے، ان اللہ بکل شیء علیم،
اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ہم پرائیویٹ کانورزیشن کر رہے ہیں، کوئی 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگوں میں تو ٹھیک ہے آپس میں آپ بات کر رہے ہیں، لیکن 3 ہیں، آپ 2 لوگ کان میں بات کر رہے ہیں، یہ ڈس لائک ہے، وسپرنگ کرنا، پرائیویٹ کانورزیشن کرنا، یہ ڈس لائکنگ ہے، یہ محفل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بات بھی کرنا ہے تو آپ کونے میں لے کے جا کے بات کرو، پہلے تو آپ پوچھ لو۔ اگر 3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں تو آپس میں آپ بات کریں گے آبویسلی، لیکن اس سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ دونوں لوگ کان میں بات کرو اور دوسرے لوگ فیل بیڈ کرے۔ اس کے لیے آپ کو اجازت لینی چاہیے کہ اچھا مجھے بات کرنا ہے، آپ کونے میں جا کے بات کریے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا مجھے معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا صُحُفٌ نُشِّرَتْ، اللہ تعالیٰ پبلسائز کر دیں گے جو بھی تم بات کر رہے ہیں، نشر کر دیں گے۔ مطلب آپ کبھی بڑے بڑے بل بورڈز دیکھے دور سے کیسا نظر آتے، تو ویسے ہی نظر آ جائیں گے۔ تو آپ 2 لوگ ہو، 3 لوگ ہو، 5 لوگ ہو، 6 لوگ ہو، اگر 2 لوگ کانورس کر رہے ہیں، تھرڈ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے سننے والا۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے دیر از نتھنگ رانگ، اگر کوئی اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے کہ آپ کو پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل رکھنا ہے، تو آپ کارنر میں لے کے جا کے الگ سے بات کریے، نہ کہ پوری محفل میں بات کریں گے تو انسان کے دل میں غلط فہمی ہو سکتی، غلط بات ہو سکتی۔ نجوہ ایسے چیزوں کے لیے گناہ اور معصیت رسول سے منع کیا گیا ہے، اللہ اور رسول کے اگینسٹ نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا جا رہا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جسے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو مطلب کس کے پاس؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو اس کلمہ کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کیا۔ جب سلام بھی کر رہے ہیں ایسے الفاظ یوز کرتے جس کا مطلب کہ آپ پہ موت ہو، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اسی کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اب یہ بھی سوچ لے رہے ہیں غلط کام کر کے بھی جو کہ اللہ تعالیٰ اسپونٹینیس ہم لوگوں کو پنشمنٹ کیوں نہیں دے رہا، اور جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولیں کہ جو ہیپوکریٹس ہیں نا، جو ان لوگ کوائٹلی سیکریٹلی بات کر رہے ہیں اور ایسے بات کر رہے ہیں جس میں گناہ ہے، ایگریشن ہے، اور اللہ اور رسول کی ڈس اوبے کر رہے ہیں، اور جب یہ آتے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کیسا کرتے، ایسا سلام کرتے جس کا مطلب کیا ہے کہ تم پہ موت ہو۔ تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے ان کے لیے۔ تو کیا ہے، یہ جو اہل الکتاب تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جو جوز تھے آتے تھے تو کیسا کہتے تھے، ابو القاسم السلام علیکم، سام مطلب کیا ہے، تمہارے اوپر موت ہو، تو وعلیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح سے لعنت ہو، اور بہت زیادہ غصہ آ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اتنا ہارش ورڈز، روڈ ورڈز مت یوز کرو، بس تم وعلیکم کہہ دو، وہ کافی ہے، مطلب سیم ٹو یو۔ تو یہاں پر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر کر رہے تھے، ان کے لیے ان لوگ ایک تو سیکریٹلی پلان کر رہے تھے آپ کو ہارم کرنے کے لیے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو ان لوگ ایگریشن کر رہے ہیں، ڈس اوبیڈینس ٹو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اور یہ منافق کر رہے تھے، یہ ہیپوکریٹس کر رہے تھے، اور یہ اہل کتاب سے مل کے کر رہے تھے۔ تو ہم سلام کیسا کرنا چاہیے، السلام علیکم، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بارے میں کیا ہے، سلام کیا ہے، پیس ہے، دعا ہے۔
جب ہم سلام کرتے ایک معنی میں یہ تو گریٹنگ ہے اور ایک آنر دے رہے اور یہ ایک دعا دے رہے اور وعلیکم السلام ہم اس کا جواب دینا چاہیے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تمہارے پر سلام ہو برکت ہے نہ کہ السلام علیکم مطلب تم پہ موت ہو یہ غلط الفاظ ہے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے اور ہم جو دوسرے الفاظ بولتے جو نان مسلمس یوز کرتے وہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سلام رکھا وہ ہمارے لیے کافی ہے اور سلام ایک بلیسنگ ہے ایک پیس ہے اور اسلام خود ایک پیس کا میسیج ہے لیکن جو لوگ ایسے غلط باتیں کہہ رہے ہیں ان کے لیے سفیشینٹ کیا ہے ہیل فائر ہے اور اس میں وہ برن ہوں گے ہمیشہ اور ہم اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے نفاق کیا ہے ہپوکریسی ہے ہپوکریسی سے میرے دل کو صاف کر دو اللہم طہر قلبی من النفاق اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے بچاؤ ہپوکریسی سے بچاؤ کیونکہ یہ ہپوکریسی پسند نہیں ہے آگے پھر مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کا سرگوشیاں مت کرو والمعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے بات مت کرو جس میں اللہ اور رسول کے بارے میں غلط باتیں کرنے پرائیویٹ کانورزیشن کیوں کرتے تھے ان لوگ اسپیشلی یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم ایمان والے ہو کے ہپوکریٹس کے ساتھ مل کے یا جو اسلام کے دشمن ہے رسول کے دشمن ہے ان کے ساتھ ایسے باتیں مت کرو گناہ کے باتیں ایگریشن کے باتیں ڈس اوبیڈینس ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیزیں کیا ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کیا خرابہ ہے تو پرائیویٹ کانورزیشن کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن پلاننگ پلاٹنگ کرنا اسلام کے خلاف اللہ کے خلاف رسول کے خلاف اس میں منع کیا گیا ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں اور اسی لیے یہاں پر مخاطب کس سے ہے ایمان والوں سے ہے تو کوشش کرنا چاہیے جب اللہ اور رسول کے خلاف باتیں ہو رہی اسلام کے خلاف وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایمان والے کے ساتھ صحیح نہیں ہے پھر انما النجوى من الشیطان بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے جو پرائیویٹ کانورزیشن کر رہے ہیں یہ شیطان کے طرف سے اور شیطان کیا کرتا تمہارے اندر گریف سورو ڈالتا اور وہ کچھ بھی تمہارے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ بغیر پرمیشن کے اللہ کے پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 لوگ ایسا آپس میں بات نہ کرے کانوں میں کیونکہ تیسرے انسان کو گریف سورو ہوتا اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے سننے والا لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے غلط کام ہے اور یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے سیم چیز اب آپ سمجھیے کہ سامنے کسی کے اوپنلی بعض وقت بات کرتے پبلکلی لیکن ڈیفرنٹ لینگویج یوز کرتے جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی کامن لینگویج یوز کرنا چاہیے یہاں پر تو سیکرٹ کونسل کی بات ہو رہی لیکن سم ٹائمز کیا کرتے لوگ اس طرح سے بھی بیہیو کرتے کہ بات تو اوپنلی لاؤڈلی کرتے لیکن ایسی بات کرتے جو دوسرے لوگوں کی وہ لینگویج نہ رہتی ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھی کیا ہے ڈسرسپیکٹنگ ہے اور یہ پرائیویٹ کانورزیشن کیا ہے یہ شیطان کے طرف سے ہے لوگوں کے آپس میں جو بھی ہرٹفل چیزاں ہوتے اب آپ سوچئے ساری محفل میں 2 لوگ کان میں بات کر رہے تو کتنا زیادہ ان کو گریف سورو ہوتا یہ ہرٹفل بیہیویئر ہے
اور یہ کسی کو ایکسکلوڈ کرنا، اور ہو سکتا ہے انسان یہ سوچے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی، بات کانوں میں کر رہے ہنس رہے، لیکن چھوٹے بچے جو رہتے ان کو اتنی معلومات نہیں رہتے، وہ بار بار ہر بات وہ آ کے کان میں کرتے، چاہے موم سے ہو ڈیڈ سے ہو، لیکن جو بڑے لوگ ہیں شعور والے ہیں، ایون جو بچے 7 یا 10 ایئر اولڈ ہو گئے، ان کو بھی ہم یہ تعلیمات دینا چاہیے کہ ایسے کانوں میں آ کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے کا موضوع انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ۔